نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جی ناظرین، آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں یا قابضو کا وظائف اور اس کا نقش لے کے۔ جی ناظرین، یہ یا قابضو کا جو نقش ہوتا ہے اور یا قابضو جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم اعظم ہے، اس اسم کی ایک اپنی الگ تاثیر اور پاور اور اس کی ایک اپنی حیثیت ہے، اور وہ حیثیت جو شاید ہی کسی اور چیز میں پاتی گئی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے ہر اسم مبارک، اللہ کے ہر ناموں میں ایک الگ طاقت اور اپنے اپنے مقاصد اور اسی ہی صفات سے تعلق رکھتی ہوئی طاقت بے پناہ پائی جاتی ہے۔ جی ناظرین، یا قابضو اکثر لوگ جو ہیں اس نقش کو، اس اسم اعظم کو بطور جلالی پڑھتے ہیں، کچھ بطور جمالی پڑھتے ہیں۔ کئیوں کے نزدیک یہ جلالی اسم ہے، کئیوں کے نزدیک یہ جمالی اسم ہے، لیکن دراصل یہ یا قابضو جو ہے یہ مشترک ہے۔ یہ جلالی بھی کیفیت رکھتا ہے اور جمالی بھی کیفیت رکھتا ہے۔ جی ناظرین، اس کے جو عدد ہیں اسم شریف کے وہ ہیں 903۔ جی ناظرین، ان کے جو مقاصد ہیں، مطلب کہ اس اسم پاک سے آپ کیا کیا فائدہ لے سکتے ہیں اور اس اسم کے نقش معظم سے آپ کیا کیا فائدہ لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ زبان بندی یہ بہت پر اثر اور تیز بہدف ہے۔ قدم بندی کے لیے بھی یہ بہت کامیاب نقش ہے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنا کمال ہے جی۔ ہر قسم کی چالوں سے بچنا، اکثر چالیں ہوتی ہیں انسان کے خلاف، وہ چالیں ناکام بنانا دشمنوں کی، یہ نقش اور یہ اس کا وظیفہ انتہائی پر اثر اور بہت تیزی سے اثر کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ہی نظر بد کا بہترین علاج یہ نقش کرتا ہے۔ گناہوں سے بچنا، اچھا اکثر عورتوں کو مس کیریج ہو جاتا ہے، حمل نہیں ٹھہرتا، وہ اس چیز کی بہت زیادہ تشویش ہے۔ میرے پاس 20 ایسے لوگ ہیں جن میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، یہاں تک کہ سکھ حضرات، تو میں نے اکثر ان کو یہ نقش اور اس کے وظیفے کے اوپر لگایا ہے، اور ماشاءاللہ سے جن کے گھر 10 سال سے اولاد نہیں ہو رہی، مس کیریج کا شکار ہیں، یہ وظیفہ دینے کی دیر ہے اور یہ نقش گھول کے پلانے کی دیر ہے اور پیٹ پہ باندھنے کی دیر ہے۔ یقین مانے کہ ان کو مس کیریج اس کے بعد کبھی ہوا ہی نہیں۔ اور اسی طرح ہی جن بھوت کے اثرات، ان سے بچنا، دشمن خواہ خاندانی ہو یا غیر خاندانی ہو، جانی دشمن ہو یا مالی دشمن ہو، کسی طرح کا بھی کوئی دشمن آپ کا جو ہے نا، وہ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں اور اس کے عامل بن جاتے ہیں اور یہاں تک کہ اس کے نقوش کا زیادہ سے زیادہ استعمال رکھتے ہیں، آپ جیسا پاورفل کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اس نقش کی اتنی خاص طاقت ہے، اور رزق میں اضافے کے لیے تو بے تحاشا کمالات رکھتا ہے یہ جی۔ اور محبت میں کامیابی، خاص کر آج کل جو لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے نا، محبت، کسی کے ساتھ لگاؤ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس کو وہ امپورٹنس نہیں دے پا رہا۔ لیکن یہ ہے کہ جائز محبت ہو، ناجائز محبت نہیں۔ جائز محبت کے لیے آپ یہ محبت کی کامیابی کے لیے یا قابضو کا نقش انتہائی مجرب ہے۔ مثلا دوستوں میں اگر آپ کو کسی دوست بہت اچھا لگتا ہے لیکن وہ آپ کو ٹائم نہیں دے پاتا، آپ اس کا تصور کر کے یا قابضو پڑھنا شروع کر دیں گے روزانہ، یعنی کہ اس کے نام کے عدد اور اپنے نام کے عدد ملا کے یا قابضو پڑھیں گے، دنوں میں، ہفتوں میں نہیں، دنوں میں وہ آپ کی طرف رجوع کھاتا رہے گا۔ اور اسی طرح ہی دوستوں میں اضافہ اور
دوستی کو ہمیشہ برقرار رکھنے کے لیے یہ نقش بھی بہت کامیاب نقش ہے۔ ویسے بھی اس نقش کے اندر ایک جادوئی اثر ہے، وہ ایسا اثر ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ بھی پڑھ لیتے ہیں نا، ایک تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات برحق اور قدرت اس کا صلہ ضرور اس کو پہنچاتی ہے۔ ہر قسم کے خون آنے کو روکنا، ہر قسم کے خون، اب آپ سمجھتے ہیں کس کس خون کو، جو زیادہ خون کن کو آتا ہے، یہ کس طرح آتا ہے۔ ناظرین یہ اس کے مقاصد ہیں۔ اب اس کا جو نقش ہے وہ آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں، 218 سے شروع ہوتا ہے اور اس کی آتشی چال ہے۔ ہاں اگر آپ کسی کو محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے عنصر کا خیال رکھیے گا، اس کے عنصر کے مطابق اگر آپ یہ نقش بنا کے اوپر بسم اللہ نہیں لکھنی اور نیچے لکھنا ہے اس کے بارے میں، یا قابض الذی یقبض بحق یا قابض، نیچے لکھ دیجیے الحب فلاں بن فلاں الحب فلاں بن فلاں کر کے آپ یہ لکھ کے اگر آپ اس کو وزنی چیز کے نیچے دبا دیتے ہیں اور ساتھ اس کے عنصر کے مطابق اس کے عنصر اور اپنے عنصر کو ملا کے اگر وہ وظیفہ شروع کرتے ہیں تو سرکار یہ جو ہے نا آپ کو تادیر دوستی کے لیے بہت کامیاب اور مجرب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ محبت پا جانے سے، لڑکی کی محبت پا جانے سے اس کے بعد اس کو میٹھی شیرینی جو ہے نا وہ بانٹنا ضروری ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا ہمارا معاشرہ جو ہے نا عورت کی ذات کے پیچھے بہت خراب ہوتا جا رہا ہے، یعنی عورت کے لیے ماں باپ کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کاروبار کو ترجیح نہیں دیتے، یہاں تک کہ شادی شدہ لوگوں کے اندر یہ جراثیم پائے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک ہوس ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ ہاں محبت برائے شادی ہونا یہ بالکل جائز ہے، لیکن وہ بھی شرعی پہلوؤں کو خاص خیال رکھنا۔ جس شخص نے اپنے شرعی پہلوؤں کا خاص خیال نہیں نہ رکھا، سمجھ لیں کہ اس سے اللہ بھی ناراض ہے، تقدیر بھی ناراض ہے، بندشوں کا شکار ہے۔ وہ شادی ہو تو جائے گی لیکن پریشانیوں کا، اکثر آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جو شادی لو میرجوں میں ہوئی ہیں، ماں باپ کی ناراضگیوں جھیل کے ہوئی ہیں، ان کے گھر میں اب تک افلاسی کا عالم آپ دیکھتے ہوں گے۔ شاید شاد و ناظر کوئی ایسا معاملہ ہو، وہ کوئی بیک اچھی ہوتی ہوگی تو وہ معاملات ان کے جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتے ہوں گے، ورنہ یہ جو ہے زیادہ تر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے راضی نہیں ہے۔ یہ ناظرین یہ نقش یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اس نقش یہ صرف ایک قسم کا نقش نہیں ہے، یا قابضوں کا، یا قابضوں کے 20 نقش ہیں۔ وہ اگر آپ نے اصرار کیا جن جن مقاصد کے لیے تو کوئی بات نہیں، دوبارہ میں ویڈیو اپلوڈ کر لوں گا، وہ اس کے مطابق زیادہ دوسری طرح تیار کر کے اور تیار کر کے میں آپ کو خدمت میں پیش کر دوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ برائے مہربانی دیکھیں سب کچھ سیکھ لیتا ہے بندہ، ایک رب کی رضا نہیں سیکھ پاتا۔ رب کی رضا کو سیکھیں آپ کہ رب کی رضا کیسے پائی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، 3 قسم کے نفوس ہوتے ہیں، نفس امارہ، نفس لغوامہ، نفس مطمئنہ۔ اللہ نفس مطمئنہ سے مخاطب ہے کہ یہ اے نفس مطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، میری رضا کی طرف رجوع کر۔ تو آگے میری رضا کی طرف رجوع کرنا تیرا کام ہے، تیری قبر کی مٹی بھی جو ہے تیرے پہ وزن نہیں پڑنے دوں گا، میں تیری جسم پہ اس کا وزن نہیں پڑنے دوں گا، کیڑے لگنے تو دور کی بات ہے۔ تو میں آپ سب حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ دیکھیں علم العادات اور عملیات کے جو معاملات ہیں نا، ان کو بڑی ہی تحمل مزاجی سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ کیا کریں، بلکہ اللہ کی رضا سے اس کو کیا کریں۔ جب آپ کے اندر اللہ کی رضا آ جائے گی، یہ تویز بھی بہت پیچھے رہ جائیں گے باخدا، اور آپ دل میں ہی اللہ سے دیکھیں، اللہ سے لو لگانا سیکھیں، اللہ سے باتیں بنانا سیکھیں، اللہ سے باتیں کیا کریں جیسے ریئل آپ کسی بندے سے کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ ہوتا نظر آئے گا آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرنی ہے، سارے کام چھوڑیں، اللہ سے دوستی کریں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے تویزات کے معاملات کو آگے لے کے چلوں یا اس کے ساتھ، نہ، میرا مقصد ہے اللہ سے دوستی کروانا، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا مشن جب تک میری زندگی ہے یہی مشن رہے گا۔
ناظرین اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ یہ وظائف کتنے ٹائم پہ پڑھنا ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے یعنی کہ 903 مرتبہ بندش توڑنے کے لیے آپ 21 دن پڑھیں. اس میں ساتھ ساتھ اس کے آپ عامل بھی ہو جائیں گے، اور آگے آپ اسے کم سے کم جو ہے نا 1 ہفتے میں بھی فائدہ ہوتا نظر آئے گا، 3 دن میں بھی ہوتا نظر آئے گا، 3 گھنٹے میں بھی اور 3 منٹ میں بھی ہوتا نظر آئے گا. یہ میرا اوپن چیلنج ہے. اس اسم کے اوپر مجھے اس اسم پہ بہت اعتقاد ہے. دل سے آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ کے تو دیکھیں، پھر آپ خود ہی کہیں گے کہ واقعی کسی نے ٹھیک کہا تھا. تو ناظرین اس کے جو طریقہ کار ہے محبت کے لیے، تو وہ اپنے نام اور اس کے عدد وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اور اس کی کم سے کم جو ہے نا آپ روزانہ ایک تسبیح لازمی کیا کریں صبح فجر کے بعد. اس سے آپ کو بے تحاشا فائدے ہوں گے. گردشیں ٹوٹیں گی، دشمن بھاگے گا، یہاں تک کہ دشمن آپ کا رہے گا ہی کوئی نہیں. یہ میں بالکل اوپن چیلنج، کیونکہ میں خود اس چیز سے بڑا استفادہ حاصل کرتا ہوں. جی ناظرین، یہ چند ایک جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. ہاں اس کے اوقات جو ہیں کس وقت پڑھا جا سکتا ہے، دیکھیں جی اس کا بہترین جو طریقہ ہے نا وقت، وہ ہے فجر کا یا مغرب کا. یعنی کہ یہ مشترک اسم ہے، اور یہ 2 وقتوں کا ایک وقت ہو، اس میں یہ اس کی پڑھائی کی جائے تو بہت ہی کامیاب اور مجرب ہے. باقی اس کے علاوہ جس ٹائم مرضی پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے. جی ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا اسماء الحسنی اور اس کے نقش کے ساتھ، اور اس کے فوائد کے ساتھ، اور اس کے مقاصد کے ساتھ. بہت شکریہ.